آج ہم علی سردار جعفری کی شاعری کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ شاعری کو جذبے سے جوڑ کر دیکھنا بہت اہم ہے۔ اردو شاعری میں اسی جذبے کو بنیاد بنا کر ایک مکمل عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ تحریکوں کا تصور اسی جذبے سے مربوط ہے۔ انجمن پنجاب کی تحریک، علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک، حلقہ ارباب ذوق کے پس منظر میں مقصدی شاعری کا بڑا عمل دخل ہے۔ ترقی پسند تحریک پر نظر ڈالیں تو کئی اہم شعراء ایسے ہیں جن پر گفتگو کیے بغیر اس تحریک کے خد و خال پوری طرح ظاہر نہیں ہوتے۔ ان میں ایک اہم نام علی سردار جعفری کا بھی ہے۔ شمالی ہند میں ہمالیہ کی ترائی کے دامن میں واقع بلرام پور سے ان کا تعلق تھا۔ ان کی ولادت 29 نومبر 1913 کو ہوئی اور انتقال 1 اگست سن 2000 میں ممبئی میں ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 89 سال تھی۔ علی سردار جعفری کو چند سوالات نے بہت بے چین کیا اور پھر ان سوالات نے ان کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں، مجھے اس سوال نے کبھی پریشان نہیں کیا کہ یہ دنیا کیوں ہے اور کہاں سے آئی ہے، لیکن اس سوال نے ہمیشہ بے چین رکھا کہ یہ دنیا ایسی کیوں ہے۔ اس سوچ کی ابتدا میرے بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ سردار جعفری سوچتے تھے کہ یہ غریب، محتاج، ٹوٹے پھوٹے چہروں کے لوگ، دکھی دلوں کے مالک کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، ان پر مظالم کیوں ہو رہے ہیں، اس پر احتجاج کوئی کیوں نہیں کرتا۔ اس ذہنی کیفیت میں وہ 1933 میں علی گڑھ پہنچے۔ اس وقت ان کی عمر 20 سال تھی۔ علی سردار جعفری جس زمانے میں علی گڑھ پہنچے اس وقت ترقی پسند تحریک کے اولین نقوش بن رہے تھے اور ادب اور سیاست ایک ہو رہے تھے۔ اختر حسین رائے پوری، سبط حسن، حیات اللہ انصاری، سعادت حسن منٹو، جانثار اختر، آل احمد سرور سب کے سب وہاں طالب علم کی شکل میں موجود تھے۔ بعد میں اس میں چغتائی اور جذبی بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجاز سے بھی ان کی اسی زمانے میں ملاقات ہوئی۔ 3 سال وہاں گزارے تھے کہ حکومت کے خلاف طلبہ کی ہڑتال میں شریک ہونے پر یونیورسٹی سے نکال دیے گئے۔ کچھ دن کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی میں پہلے LLB میں اور پھر MA انگلش میں داخلہ لیا۔ اس وقت لکھنؤ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ اپنی عمر میں علی سردار جعفری نے آزادی کے خواب دیکھے اور ان کو ٹوٹتا ہوا بھی دیکھا۔ اشتراکی انقلاب کی آرزو کے ساتھ سوویت یونین کا عروج و زوال بھی دیکھا۔ ترقی پسند تحریک کا ہندوستان کے ادبی منظرنامے پر حاوی ہونا بھی دیکھا اور پھر نظریاتی بکھراؤ کے ساتھ اس کا وہ زور بھی ٹوٹتے دیکھا۔ بقول گوپی چند نارنگ تاریخی اعتبار سے کتنے ہی نشیب و فراد آئے، لیکن سردار جعفری کے کمٹمنٹ میں کبھی کمی نہیں آئی۔ ان کی شاعری میں امتیازی اقدار، انسان دوستی، حریت پسندی اور وطن پرستی تھی۔ وہ عوام کے دکھ درد کے ترجمان اور سماجی انصاف کے علمبردار تھے۔ اس تفصیل کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی تاکہ علی سردار جعفری کے ان نظریات کے ماخذ پر بھی نظر جائے جہاں سے یہ شعلہ دھیرے دھیرے بھڑکنے کو تیار ہو رہا تھا۔ زمانے کے جبر نے ان کے انقلابی ذہن کو ایک خالص نظریہ دے دیا جس کے سائے تلے وہ اپنی آواز بلند کرتے رہے۔ ان کے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ کھل گیا در پڑ گیا دیوار زندہ میں شگاف، کھل گیا در پڑ گیا دیوار زندہ میں شگاف، اب قفس میں جنبش صد بالوں پر ہونے کو ہے۔ یا اسی طرح تمناؤں میں کب تک زندگی الجھائی جائے گی، کھلونے دے کے کب تک مفلسی بہلائی جائے گی، نیا چشمہ ہے پتھر کے شگافوں سے ابلنے کو، زمانہ کس قدر بیتاب ہے کروٹ بدلنے کو۔ سردار جعفری کا انقلابی آہنگ ان کی شاعری میں جا بجا نظر آتا ہے۔ پرواز، نئی دنیا کو سلام، خون کی لکیر، امن کا ستارہ، ایشیا جاگ اٹھا، لہو پکارتا ہے۔ ہر جگہ میں خاص آہنگ ان کا نظر آتا ہے جس کی دھنک ایک ایسے مستقبل کے لیے پر امید ہے جب امن کا دیوتا اپنے پر پھیلا کر کمزوروں اور بے بسوں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لے گا۔ مثالوں کے ذریعہ اگر میں اپنے موقف کی وضاحت کروں تو چند غزلوں اور نظموں سے کچھ حصے ہی اس میں شامل کر سکتا ہوں جو ان کے ویژن کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے ہاں موجود تفکر اور ذہنی وسعت کو نظر میں رکھتے ہوئے ہر دور کی مثالوں کے ذریعہ وضاحت کرنے کی گنجائش کم موجود ہے۔ ان کی ایک نظم دیکھیں جس کا موضوع ہے جوانی۔ میرے زخموں کی حدت زندگی کے آفتابوں کی،
میری ٹھوکر میں پنہا داستان انقلابوں کی، نیا نغمہ کوئی جب سانس لیتا ہے سینے میں، ہزاروں داغ پڑ جاتے ہیں پتھر کے کلیجے میں، گرج گولوں کی اکثر بے اثر ہوتی ہے کانوں پر، کبھی جب نیند آ جاتی ہے توپوں کے دہانوں پر، گزر جاتا ہوں طوفاں بن کے دریا کے کناروں سے، پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہوں آنکھوں کے اشاروں سے۔ یا اسی طرح ایک اور نظم دیکھیں، گردش افلاک نے گودی میں پالا ہے انہیں، سختی آلام نے سانچے میں ڈھالا ہے انہیں، ٹھوکروں پر ان کی جھک سکتے ہیں ایوانوں قصور، توڑ دیتی ہیں ہتھوڑوں سے چٹانوں کے غرور، ان کی چوٹوں سے نکلتے ہیں پہاڑوں سے شرار، یہ اگر چاہیں الٹ ڈالیں بساتے روزگار، بن کے قوت ایک دن ابھریں گی برسوں کی تھکن، دیکھ لینا یہ بدل دیں گی نظام انجمن۔ یہ ان کی نظم ہے مزدور لڑکیاں، جس کے کچھ مصرے یہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طرح ایک نظم ان کی ہے بنگال، متحد ہو کر اٹھو جس طرح دریا میں ابال، متحد ہو کر بڑھو جس طرح صحرا میں غزال، متحد ہو کر اڑو جس طرح شاعر کا خیال، متحد ہو کر چلو مانند باد برشگال، پھر بہار آ جائے شاخ آرزو پھلنے لگے، کھیتیاں شاداب ہو جائیں ہوا چلنے لگے۔ سردار جعفری کے فکری سروکار ان کی تخلیقی حیثیت میں جا بجا پیوست نظر آتے ہیں، یعنی اس کا رچاؤ ہے اس میں ایک دوسرے میں، اس کا کینوس بہت وسیع ہے، ان کی غزلوں میں بھی ایک شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، اس خاص آہنگ میں بھی ان کا انقلابی ذہن کام کرتا رہتا ہے۔ رنگ تغزل کی بات کریں، یعنی غزل کا جو ہمارا رنگ ہے، اس کی ایک خاص جو لہن ہوتی ہے، اس کی دھن ہوتی ہے، اس کی اگر ہم بات کریں تو ان کے یہاں بھی روایت کی پاسداری کافی نظر آتی ہے، تہذیبی قدروں کا استعارہ اور کلاسیکی سرمایہ بھی ان کے یہاں ورثے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک مثال دیکھیں، بعد مدت انہیں دیکھ کر یوں لگا جیسے بیتاب دل کو قرار آ گیا، آرزو کے کمل مسکرانے لگے جیسے گلشن میں جشن بہار آ گیا، تشنہ نظریں ملی شوخ نظروں سے جب، میں برسنے لگی جام بھرنے لگے، ساقیہ آج تیری ضرورت نہیں، بن پیے بن پلائے خمار آ گیا۔ اپنی شاعری کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے علی سردار جعفری کہتے ہیں کہ چونکہ شعر ایک تخلیقی عمل ہے، اس لیے ان خیالات کا اظہار ہمیشہ تشبیہ اور استعاروں کے پیرہن میں ہوتا ہے، اور میں اس کے بارے میں اپنے رویے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ علی سردار جعفری کا ایک مضمون میری شاعری ہے، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے، ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف قسم اور مختلف سطح کی شاعری کرتا رہا ہوں۔ میری تمام تر کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدمیوں کے لیے اپنی شاعری کو آسان بنا سکوں۔ اس کوشش میں ان حدوں کو توڑ دینا چاہتا ہوں جو بول چال کی زبان اور شاعرانہ زبان کے بیچ میں حائل ہیں۔ جہاں میں ان حدوں کو نہیں توڑ پاتا اور بول چال کی زبان میں اپنا مطلب ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہوں، وہاں شاعرانہ زبان بھی استعمال کر لیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ان کے غزل کے چند شعر ملاحظہ کریں جس سے ان کے اس قول کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ میں جہاں تم کو بلاتا ہوں وہاں تک آؤ، میری نظروں سے گزر کر دل و جاں تک آؤ، پھر یہ دیکھو کہ زمانے کی ہوا کیسی ہے، ساتھ میرے فردوس جواں تک آؤ، تیغ کی طرح چلو چھوڑ کے آغوش نیام، تیر کی طرح سے آغوش کماں تک آؤ، لو وہ صدیوں کے جہنم کی حدیں ختم ہوئی، اب ہے فردوس ہی فردوس جہاں تک آؤ، چھوڑ کر وہم و گما حسن یقین تک پہنچو، پر یقین سے بھی کبھی وہم و گما تک آؤ۔ علی سردار جعفری ایک مخصوص نظریے کے حامل تھے، اس وجہ سے وہ مختلف فیہ بھی رہے، اور اگر وہ اختلافات کا شکار نہ ہوتے تو حیرت انگیز بات ہوتی۔ نامور نقاد احتشام حسین ان کے تخلیقی سفر کو رومان سے انقلاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، جعفری کی ابتدائی شاعری میں انقلابی قسم کی رومانیت ہے، لیکن یہ مرض بے مقصد اور بے اثر رومانیت سے کس قدر مختلف ہے۔ ان کا شعور رومان سے انقلاب تک کی منزل طے کرنے میں کسی وقت بھی روح عصر سے الگ نہیں ہوا اور بے مقصد رومان پرستی کا شکار نہیں ہوا۔
لیکن اسی عہد کے ایک بڑے ناقد مجنو گورکھپوری سردار جعفری کی شاعری کی ابتدا انقلاب سے قرار دیتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ وہ انقلاب سے رومان کی طرف آئے۔ گیان پیٹھ ایوارڈ ملنے پر ڈاکٹر محمد حسن نے افسوس کے ساتھ لکھا کہ جب وہ شاعر نہیں تھا، محض نعرے باز تھا، تو وہ ہمارا تھا اور ہم اس کے تھے۔ پھر جب وہ شاعر ہوا تو ارباب اقتدار والے ہمارے غنیموں کے ہاتھ آ گیا اور ان کی مصلحت میں ایسا اسیر ہوا کہ انہی کے لیے اپنی دل نواز لے میں گانے لگا۔ پھر جب اس کے فن میں پختگی اور شاعری میں کچھ نغمگی اور کیفیت آئی تو وہ کنول کا شیدائی ہوا اور تعصب اور تنگ نظری کے علمبرداروں کے ہاتھوں انعام و اکرام قبول کرنے لگا، اقتدار کے ہاتھوں فروخت ہو گیا۔ ارجمند آرا نے اپنے مضمون میں جو ذہن جدید میں شائع ہوا تھا، اس کے حوالے سے میں نے یہ اقتباس آپ کے سامنے پیش کیا۔ علی سردار جعفری ایک وقت میں خود اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ صرف آئیڈیولوجی صحیح نہیں ہوتی، دوسرے نقطہ نظر میں بھی سچائی ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس شاعری کی بھی ضرورت ہے جو ایک وقتی لمحہ کی ضرورت کو پوری کر رہی ہو، اور اس شاعری کی بھی جو لمحاتی اور وقتی سطح سے بلند ہو کر دائمی قدر کی بھی حیثیت حاصل کر سکے۔ ڈاکٹر محمد حسن کی شکایت بالکل بیجا نہیں ہے، مگر اس سے علی سردار جعفری کی شاعرانہ عظمت کم نہیں ہوتی، جس کا اعتراف خود ڈاکٹر محمد حسن کو بھی ہے۔ انہوں نے علی سردار جعفری کو یکسر مسترد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ علی سردار جعفری ترقی پسند ادبی تحریک کے ایک جید رہنما تھے۔ وہ انقلابی شاعر، نقاد، منفرد اسلوب کے حامل نثر نگار تھے اور اسی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔